بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی، کتنی عظیم الشان اور کتنی خوبصورت اور کس طرح سے توازن کے ساتھ اور صحیح اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی۔ یہ زمین کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی، یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو بلند کیا، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ندیاں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنائی اور کس حسین انداز میں بنائی۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس پر غور کرنے کی دعوت دی۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 6,000 سے زائد آیات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تعلق سے، انسان کی پیدائش کے تعلق سے، جس کو آج کل کی زبان میں آپ سائنس کہتے ہیں، کتنی ساری باتیں بیان کی۔ تقریباً گننے والوں نے گنا کہ 1,000 سے زائد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، مختلف انداز میں تذکرہ فرمایا، مختلف پیرائے میں اس کا بیان فرمایا، تاکہ انسان ان پر سے سرسری نہ گزرے بلکہ ان پر غور کریں کہ کس طرح سے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس اللہ نے 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک بنایا۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی پیدائش میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں دیکھتے ہو، نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، ذرا اپنی نگاہوں کو دوڑائیے، پھر دوڑائیے، کیا تم اس کے اندر کوئی خلل اور کوئی نقص دیکھتے ہو؟ ثم ارجع البصر کرتين، پھر دوبارہ اپنی نظروں کو دوڑائیے۔ ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير، آپ اپنی نگاہوں کو تھکی ماندی اور ناکام لوٹاؤ گے، اس کے اندر آپ کو کوئی خلل نہیں نظر آئے گا۔ اتنا زبردست آسمان بغیر عمد ترونها، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا۔ بغیر ستون کے کیا دنیا میں کوئی چھوٹی سی عمارت بھی کھڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے بغیر ستون کے اس کو بنایا، گنبد نما، بالکل سائبان کی طرح۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ آسمان ہمارے لیے حفاظت کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات 1450 سال پہلے اتری، لیکن آج سائنس تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ سورج کی جو شعاعیں ہیں، جس کے اندر اتنی حرارت اور اتنی گرمی ہے، یہ آسمان پر اللہ نے جو لیر بنائی ہے اس کے ذریعے سے اس تپش میں کمی آتی ہے اور پھر انسان کے لیے وہ نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، ہر چیز کو زندگی جو بخشی پانی کے ذریعے سے بخشی۔ اللہ نے اس وقت فرمایا، آج سائنس تحقیق کر کے بتاتی ہے ہر جاندار کے اندر پانی کا
90% حصہ موجود ہے. اللہ نے پانی 90% ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوہے کو اتارا جس کے اندر مضبوط قوت اور طاقت موجود ہے. سائنس تحقیق کر کے بتاتی ہے کہ جو لوہا ہے یہ زمین کی چیز نہیں ہے, اس کو گیا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو آسمان سے نازل کیا. یہ جو درد ہم محسوس کرتے ہیں, ایک زمانہ تک یہ تحقیق تھی کہ درد کا جو احساس دماغ کو ہوتا ہے اور باقی اعضاء کو نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جب کافروں کو جب ان کو عذاب دیا جائے گا, جب ان کی کھالیں پک جائیں گی, عذاب دے دے کر جل کر جب پک جائے گی, بدلناهم جلودا غيرها, ہم اس کے علاوہ دوسری کھال ان کو دے دیں گے. لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. تو درد کا احساس ایک زمانے تک یہ کہا جاتا تھا کہ دماغ کو ہی ہوتا ہے, اس پہ اثرات اور کسی کے ذریعے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلد میں جو ہماری جلد ہے, جو چمڑا ہے, اس کو بھی احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم میں اس جلد کو بدلتے رہیں گے تاکہ اس کو اسی طرح سے عذاب کا مزہ چکھتا رہے انسان. تو میرے بزرگوں, میرے دوستوں, کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا. ایک جگہ فرمایا وَفِي الْآفَاقِ, کائنات میں کتنی نشانیاں ہیں. ایک کائنات, کتنی عظیم کائنات, یہ زمین کتنی وسیع ترین زمین, کتنی چیزیں اس کے اندر ہیں, لیکن یہ سورج کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. 13 لاکھ سورج, 13 لاکھ زمینیں ایک سورج میں سما سکتی ہے. اتنا بڑا سورج ہے, اور ایسے کروڑوں نہیں لاتعداد سورج موجود ہیں, گیلیکسی ہیں, یہ سب کہکشائیں ہیں. ایک کہکشاں دوسری کہکشاں, اللہ اکبر, کتنی وسیع کائنات اللہ نے بنائی ہے. اور صرف نہیں بنائی بلکہ ہمیں اس پر غور کرنے کا حکم دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان فی خلق السماوات والارض, آسمانوں کی پیدائش میں, زمین کی پیدائش میں, واختلاف اللیل والنہار, دن کے آنے اور رات کے آنے جانے میں, لآیات لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل مند اس پر سوچتے ہیں, اس پر سرسری نہیں گزرتے, اور پھر سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے, اس کی عظمت کے, اس کی قادر مطلق ہونے پر گویا کہ وہ دل سے گویا ہو جاتے ہیں. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں بنائی ہیں. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی. آج سائنس کہتی ہے اگر یہ دنیا کا جو نظام ہے, آسمان اور اس کے نیچے سورج, ستارے, اگر کوئی اپنی جگہ تو پورا نظام تباہ اور برباد ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. کس طرح سے بنایا؟ پوری طرح سے توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء, کیا یہ سب چیزیں ایسی کسی چیز کے بغیر پیدا ہوئی ہیں؟ او ام خلقوا السماوات, اور فرمایا کہ کیا ان چیزوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ اللہ اکبر, ان سب کے بنانے والے اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا ہے. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا. اسی طرح پہاڑ, جو پہاڑ میخ کا کام دیتے ہیں, جہاں پر زلزلے آتے ہیں اکثر انہی جگہوں پر جہاں سے پہاڑوں کو ہٹایا جاتا ہے, درختوں کو ہٹایا جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے درختوں کو اگایا. جب انسان اس کے اندر خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہیں. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ قرآن مجید میں ہمیں سوچنے کے, غور کرنے کے کتنے سارے مقامات ہیں.
ہمارے نوجوانوں کے لیے کتنے سارے مواقع ہیں، وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان قرآن مجید پر ہمارے اسلاف نے غور کیا، اور انہی میں سے کتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، کتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ ایک جہاز، ہوائی جہاز، اس کا موجد کون ہے؟ یہی اللہ کا ماننے والا۔ یہ سب چیزیں جو بنائی گئی، کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بنانے والے مسلمان ہیں۔ جب مسلمانوں نے علم کی دنیا میں کاہلی شروع کر دی، سستی شروع کر دی، تو پھر دوسرے لوگ ہم پر غالب آ گئے اور پھر وہ اس کے حقدار کہلانے لگے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے ان میں اپنا نام انہوں نے روشن کیا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان ان چیزوں پر غور کر کے اللہ کی قدرت کو سمجھنے والے بنے، نہ صرف سمجھنے والے بلکہ پوری دنیا کو اس کا قائل بنانے والے بنے۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نوجوان اللہ کے وجود کے بھی منکر ہو رہے ہیں۔ اپنی تعلیم کے اندر جو ان کو غلط رخ دیا گیا، اس کے نتیجے میں کتنے نوجوان الحاد اور دہریت کی شکار ہو گئے۔ میرے بزرگوں، ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے۔ مجھے اس وقت ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ مامون رشید رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہیں، بڑے علم دوست بادشاہ تھے۔ ان کے ہاں علمی مجلسیں لگتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجلس لگائے ہوئے تھے، ایک نوجوان آئے اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں بڑے اچھے انداز میں بیان کی۔ جب ان کی باتیں ختم ہوئی تو مامون رشید رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، بھائی بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے ایسا نام بتایا جو عیسائیوں کا نام ہوتا تھا۔ اچھا آپ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، کاش کہ اگر آپ اسلام قبول کرتے۔ تو انہوں نے کہا اس سلسلے میں ابھی کوئی کچھ سوچا نہیں ہے۔ پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو خطاطی یعنی اچھے انداز میں لکھنا یہ ہنر دیا ہوا تھا، اور اچھے انداز میں بولتے بھی تھے۔ گھر جاتے ہیں اور پھر امتحان کے طور پر وہ جاتے ہیں اور توریت کو لکھتے ہیں۔ توریت کو لکھ کر اس کے اندر ہزار غلطیاں کر کے توریت کے جو جاننے والے ہیں، جو ان کے علماء ہیں، ان کے پاس پیش کرتے ہیں۔ سب ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امتحان کے طور پر وہ عیسائیوں کے پاس، ان کے پادریوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کی کتاب جو ان کی بائبل اور انجیل اس کو لکھ کر چلے جاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اس کے اندر ہزاروں غلطیاں کی ہیں، دیکھنے کے لیے انہوں نے کیا ہے، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑوں کا استقبال کرتے ہیں۔ آخر میں وہ قرآن مجید کو لکھتے ہیں اور اس کے اندر صرف ایک جگہ پر غلطی کرتے ہیں، علماء اکرام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ علماء اس کو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ اس غلطی پر پڑتی ہے، کہتے ہیں ہمیں اس تمہارے مسودے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلام۔ اسلام کے اندر کوئی، قرآن مجید کے اندر کوئی غلط چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ ہمارے پاس ایک ایسا فن موجود ہے جو کسی دین کے اندر، کسی مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں فن اسماء الرجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جن لوگوں نے بیان کیا، صحابی، تابعی، تبع تابعی، پھر ان کے بعد والے، تو ان کی پوری ہسٹری، یہ کیسے تھے، تابعی کیسے تھے، انہوں نے کیا زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے، پھر ان کے بعد وہ کیسے تھے، انہوں نے کیا غلط کام کیا ہے، کوئی جھوٹ بولا ہے، کبھی وہ بھولے ہیں، ان کے بعد والے کیسے تھے، اس پر پورا فن، پوری کتابیں موجود ہیں، اور اس طرح سے چل کر یہ دین محفوظ شکل میں ہم اور آپ کے پاس آیا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس وقت نوجوانوں کے اندر ہمیں اس حقانیت کو، اس اعتماد کی کیفیت کو بٹھانے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نوجوان یہ کل کے قائد ہیں، کل کے رہنما ہیں۔ آج ہمارے نوجوان
ان میں آگے بڑھنے کے بجائے اپنی صحت کو خراب کرنے پر لگا ہوا ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بیچارے غلط راہ پر چل رہے ہیں, غلط چیزوں میں ملوث ہیں, نشاور چیزوں میں مسلط ہیں. اس لیے میرے بزرگوں, ہمیں کوشش کرنی ہے, اپنے دین کی طرف آنا ہے. یہ زندگی ایک چانس ہے, اس کے بعد موقع ملنے والا نہیں ہے. میرے نوجوان دوستو, ہمیں سمجھنا چاہیے جب وقت جب چلا جائے گا, جب یہ فرصت ختم ہوگی تب ہم روئیں گے, اس وقت کا رونا کام نہیں دے گا. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کو دوسروں کو سمجھانے, اس کو جاننے اور اس کو اپنا اسوہ عمل اور دستور حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر ہمیں زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.